سچی دنیا کے کسی شخص کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ایک ظاہر بھی نظر کے لیے یہ گھر قبر کا ایک تاریک گڑھا، مگر دراصل یہ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ تھا، وہ دروازہ جسے اندر سے نہیں کھولا جا سکتا۔ مجھے اس دروازے کو کھولنے میں کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں، کیونکہ میں اس دروازے سے گزر کر برزخ کی اس دنیا میں داخل ہو چکا تھا جس میں میرے لیے ختم نہ ہونے والی راحت تھی۔ اس روز مجھ سے میرا ہمدم دیرینہ اور میرا محبوب دوست صالح ملنے آیا ہوا تھا۔ صالح وہ فرشتہ تھا جو دنیا کی زندگی میں میرے دائیں ہاتھ پر رہا۔ اس کی قربت موت کے بعد کی زندگی میں میرے لیے ہمیشہ باعث تمانیت رہی تھی، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہماری پر لطف گفتگو جاری تھی۔ دوران گفتگو میں نے اس سے پوچھا، یار یہ بتاؤ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ کیوں لگائی گئی ہے؟ بات یہ ہے عبداللہ کہ میں اور میرا ساتھی دنیا میں تمہارے ساتھ ڈیوٹی کیا کرتے تھے۔ وہ تمہاری برائیاں اور میں نیکیاں لکھتا تھا۔ تم مجھے 2 منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے۔ کبھی اللہ کا ذکر، کبھی اس کی یاد میں آنسو، کبھی انسانوں کے لیے دعا، کبھی نماز، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ، کبھی خدمت خلق۔ کچھ اور نہیں تو تمہارے چہرے پر ہمہ وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ رہتی تھی۔ اس لیے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا تھا۔ تم نے مجھے تھکا کر مار ہی ڈالا تھا، لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو ہوتے نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں۔ اس لیے تمہاری اس برائی کے جواب میں بھی دیکھ لو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ صالح نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا، تم سے زیادہ برائی میں نے الٹے ہاتھ والے کے ساتھ کی تھی۔ وہ میرا گناہ لکھتا مگر میں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتا، پھر وہ بیچارہ اپنے سارے لکھے لکھائے کو بیٹھ کر مٹاتا اور مجھے برا بھلا کہتا کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا کیوں تھا۔ آخرکار اس نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھڑائیں، اس لیے موت کے بعد سے اب تم ہی میرے ساتھ رہتے ہو۔ یہ سن کر صالح ہنسنے لگا اور بولا، فکر نہ کرو، حساب کتاب کے وقت وہ پھر آ جائے گا۔ قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کا یہ انداز آج تک نہ دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ خوف و حزن کے سایوں نے لے لی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، عبداللہ، اسرافیل کو حکم مل چکا ہے، خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ تم کچھ عرصہ مزید برزخ کے اس میدان میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، مگر میں اب رخصت ہو رہا ہوں۔ اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی۔ تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا۔ میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا۔ زندگی کے ہنگامے جاری تھے، بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ نیو یارک، لاس اینجلس، لندن، پیرس، شنگھائی، دہلی، ماسکو، کراچی، لاہور، ہر جگہ رونق میلے لگے ہوئے تھے۔ رات کو دن کر دینے والی سیلابی روشنیوں میں 2020 کرکٹ میچ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے، ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی، پب اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں اسٹریپٹیز دیکھتے بدمست لوگ، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ایکشن اور تھرل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماش بین، فلموں، ڈراموں، اسٹیج ٹی وی، بیلے ڈانس اور فیشن شوز میں تھرکتی مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی ماڈلز اور اداکارائیں، اور اس نمائش سے اپنی تجوریاں بھرتے سرمایہ دار، نئے دور کے نئے فاتحین عالم۔
ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان اور ان کو اپنا علم و ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کے خواب بننے والے باصلاحیت نوجوان، میڈیا کی چمک دمک، صحافت کے مرچ مسالے اور بازار سیاست کے ماند نہ پڑنے والے مکر و فریب کے ہنگامے، بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد و خواتین اور ان کو بلاتی رجھاتی دکانیں اور دکاندار، عمرہ کے عشرت قدوں میں گونجتے ساز و آواز، غربا کے جھونپڑوں میں فخر و افلاس، شادی کی تقریبات میں خوشی کے نغمے، جنازوں اور ہسپتالوں میں غم و الم کے سائے، خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے اہل مذہب، غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل ثروت، کرپشن کی ناپاک کمائی سے اپنی جیبیں بھرتے سرکاری ملازم اور ملاوٹ و ذخیرہ اندوزی سے اپنی تجوریاں بھرتے حرام خور تاجر، عوام کا استحصال کرتے اہل اقتدار اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کے منصوبے بناتی سپر پاورز، سب اپنے اپنے مشغلوں اور کاموں میں مگن تھے۔ اہل زمین جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے وہی کر رہے تھے، ظلم و فساد کی داستانیں، دھوکہ و فریب کی کہانیاں، حرص و ہوس کی دوڑ، غفلت اور سرکشی کے رویے، خدا اور آخرت فراموشی، سیاسی ہنگامے، معاشی جد و جہد، مذہبی جھگڑے، طبقاتی کشمکش، ہر چیز ہمیشہ کی طرح جاری تھی۔